اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرتين۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 282۔ اب اس میں قرض لینے کی، اس صورت میں اللہ تعالیٰ قرض لینے کی اور معاہدے کرنے کی، آپس میں جو بزنس کے معاہدے یا جس چیز کے بھی معاہدے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بتا رہا ہے کہ کتنا ضروری چیز ہے یہ لکھنا۔ اس میں کوئی رشتہ داری وغیرہ درمیان میں نہیں ہونی چاہیے، اس میں صرف اللہ کا حکم ہونا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتب۔ اللہ کہتا ہے جب تم کوئی بزنس کا، تجارت کا کسی لین دین کرو آپس میں معینہ مدت تک، تو اس کو لکھ لو۔ فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، تو تمہارے درمیان لکھے کاتب عدل، ایک لکھائی کرنے والا۔ کاتب جو ہوتا ہے اسٹامپ پیپر پہ جو لکھا جاتا ہے، یا درمیان میں جو ولی ہوتا ہے، تیسرا آدمی ہوتا ہے، وہ عدل کے ساتھ لکھے۔ وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ فَلْيَكْتُبْ۔ اللہ کہتا ہے وہ کاتب لکھے وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو علم دیا ہے۔ وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور اس جو لکھوا رہا ہے اس کا خیال رکھو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، رَبَّهُ، اپنے رب سے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، کسی قسم کی، لکھنے والا کسی قسم کی کمی بیشی نہ کرے، کیونکہ ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں اور بزنس کے معاملات ہوتے ہیں، تو جو ان لوگوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک لکھنے والا ہو، لیکن جو لکھنے والا ہے وہ کسی قسم کی کمی بیشی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيًّا وَضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ، اللہ کہہ رہا ہے وہ جو لکھوا رہا ہے، جو بزنس کر رہا ہے، جو لکھوا رہا ہے، وہ اگر ضعیف ہے یا ناسمجھ ہے تو اور لکھ نہیں سکتا، يُمِلَّ وَهُوَ وَلْيُمْلِلْ لِلْوَلِيِّ بِالْعَدْلِ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ جو اس کا ولی ہے اور جو لکھنے والا ہے وہ عدل کے ساتھ اس کی بزنس کے معاملات اور جو معاہدہ ہو رہا ہے اس کو عدل کے ساتھ لکھے ہو۔ اور پھر اللہ کہتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَاهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، دو گواہ مقرر کرو، مرد دو گواہ۔ اگر فَإِن لَّمْ يَكُونُوا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، اللہ کہتا ہے اگر دو مرد نہیں ہیں تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں وہ گواہ ہوں۔ دو عورتیں کیوں؟ ان تدل احدہما فتذکر احدہما اخرى، اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ ولا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اذا ما دعوا، اور جب جو لکھنے والا ہے، جو گواہ ہے، جب اس کو بلایا جائے، موقع میں کوئی تنازع ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تو جب اس کو بلایا جائے تو جو جس نے لکھا ہے اور جو درمیان میں گواہ ہے اس کو آنا ہوگا، وہ انکار نہیں کر سکتا کہ میں نہیں آتا یا گواہی نہیں دیتا۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا وَكَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اللہ کہتا ہے جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، میعاد لکھو، مہینہ لکھو، ڈیٹ لکھو، اس کے مطابق ایک ایک چیز نقطوں کو لکھو۔ کوئی چیز ایسے مت چھوڑو کہ ہاں کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، ایک مہینے کے بعد دے دوں گا، نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ڈیٹ بھی لکھنی ہے، دن بھی لکھنا ہے، میعاد بھی لکھنی ہے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک یہ بہترین طریقہ ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اللہ کہتا ہے کوئی شہادت جو ہے
وہ چھوٹی بڑی نہیں ہوتی. ان تکون حاضرن، کوئی چیز چھوٹی بڑی نہیں ہوتی جب اس کو الا ان تکون تجارتن حاضرتن تدیرونھا بینکم فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوا. اگر ایسا بزنس ہے کہ لین دین ہے، جیسے ہم گروسری لا رہے ہیں، پیسے دیے لے لیے، اگر وہ نہ لکھا جائے تو کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن وہ بھی لکھ لے تو زیادہ بہتر ہے، مطلب رسید مل جائے. واشہدوا اذا تبایعتم ولا تضار کاتب. اچھا، اس سے اوپر والی آیت کو ذرا چیک کرتے ہیں. 284 میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ انتہائی امپورٹنٹ یہ آیت ہے، ذرا سی جو ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جس نے اس کو سمجھ لیا اور یقین کر لیا، اس کی زندگی بدل جائے گی. کیا اللہ کیا کہتا ہے؟ زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ میرا ہے، وہ میری ملکیت ہے. تو اب زمین پہ تو ہم بھی رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہمارے ماں باپ بھی رہتے ہیں، بہن بھائی بھی رہتے ہیں، رشتہ دار بھی رہتے ہیں، بچے بھی رہتے ہیں، شوہر بھی رہتا ہے. تو اب اس میں یہ چھپا ہوا ہے کہ کوئی کسی پر ہم قادر نہیں ہے، ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے. کوئی چیز میری نہیں ہے، نہ میری جان اپنی ہے اور نہ میرے کوئی کسی قسم کا کوئی رشتہ میرا ہے، نہ دنیا کی کوئی چیز میری ہے، سب اللہ کی ہے. تو جب سب کچھ اللہ کی ہے تو غم کس چیز کا ہے، فکر کس چیز کی ہے؟ ہم بھی اللہ کے ہیں. تو جب ہم اللہ کے ہیں تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے کیسے ہیں، کس طریقے سے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ میں بھی اللہ کی ہوں؟ تو میں اس کا جب ہم غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ میری پیدائش کا جو مقصد ہے وہ اللہ ہے. اللہ ہی میرا رب ہے، وہ میرا رازق ہے، وہ مجھے پالنے والا ہے، وہ مجھے عزت دینے والا ہے، مجھے موت دینے والا ہے، بیماریاں دینے والا ہے، بچے دینے والا ہے، دنیا آخرت کی نعمتیں دینے والا ہے. سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. میرے ہاتھ میں صرف ایک چیز ہے، وہ ہے میری مرضی، جو میں اللہ کے آگے لے آتی ہوں. اب مجھے چھوڑنا کیا ہے؟ اپنی مرضی. اور یہ اپنی مرضی کو اللہ کے آگے چھوڑ دینا ہے. یعنی اب میں کہوں گی کہ میری کوئی مرضی نہیں، ساری مرضی اللہ ہی کی ہے. میری زندگی میں جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، جو میری تقدیر ہے، جو میرے ساتھ حالات پیش آ رہے ہیں، جیسے بھی، وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے. اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے. مجھے تو صرف اللہ تعالیٰ نے، تقدیر میری اللہ کے ہاتھ میں، عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں، ہر کچھ اس کے ہاتھ میں. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے آگے اپنا حکم ماننے کی، اپنی بندگی کے لیے اپنے کو مجھے اپنا خلیفہ بنایا ہے اور مجھے بندگی کرنی ہے اس کی. تو اس کے آگے جب میں سلنڈر کر دوں گی تو پھر مجھے سمجھ میں آئے گا کہ ہاں، کہ میں کون ہوں. جب تک میں اللہ کے آگے اپنی میں کو نہیں چھوڑتی، اپنی مرضی کو نہیں چھوڑتی، تو مجھے اپنی پہچان نہیں ہے. میں اپنے کو نہیں پہچان سکتی کہ میں کون ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ جو آیتیں ہیں، یہ اسے سورہ بقرہ کی سب خلاصہ آ رہا ہے. ان تینوں آیتوں میں پورا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پورا اس کو مجھے خلاصے کا. اب اللہ تعالیٰ مجھے کہتا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. اللہ کہتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اپنے اندر، یا کچھ چھپ کے کوئی کام کرتے ہو، یا دل کے اندر تمہارے خیالات ہیں، یا تم ظاہر میں کچھ کرتے ہو، سب کا حساب کتاب ہوگا. جب یہ آیت آئی تو جب یہ آیت اللہ تعالیٰ نے کہا تو صحابہ پریشان ہو گئے. کیوں؟ کہ انسان کو خیالات آتے ہیں، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارا حساب کتاب لوں گا. تو صحابہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اس میں
کہ ہمارا تو خیالات پہ اور اس پہ وسوسوں پہ کوئی اختیار نہیں ہے. تو انہوں نے حضور سے سوال کیا کہ حضور یہ کیسے، یہ کیا ہوگا؟ تو حضور نے کہا تم صبر کرو، انتظار کرو، اللہ نے یہ کہا ہے تو اب اس کو انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے آگے کیا کہہ رہا ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جس کو میں چاہوں معاف کر دوں، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو میں چاہوں عذاب دوں. اب یہ کائیں پہ ہے؟ یہ وسوسوں پہ ہے، جو خیالات ہیں ہمارے دل میں، یہ اس کے ساتھ ہے کہ ظاہر ہے اگر ایسے خیالات آ رہے ہیں کہ جس میں میں اللہ کے بھی خلاف ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف ہوں، اور لوگوں کے لیے بھی ہے، تو اب ایسے خیالات، شیطان ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے دماغ میں باتیں لوگوں کے لیے انتقام ڈالتا رہتا ہے، اللہ کی نفرت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مشکلات سی، یہ سب تو ہمیں تو اب اللہ کہہ رہا ہے میری مرضی ہے، وہ خیالات کو میں دیکھوں گا کہ وہ تمہارے میرے معاف کرنے کے ہیں کہ نہیں ہیں، اور یا میں جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا، جسے چاہوں گا پکڑ لوں گا. تو اس پہ صحابہ ذرا پریشان ہو گئے، تو حضور نے اس کا یہ جواب دیا، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، معاف کرنے پر بھی قادر ہے اور سزا دینے پر بھی قادر ہے. اب آگے آیت میں ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمام رسول نے، تمام جو جتنے بھی رسول ہیں ان پہ اللہ کی طرف سے جو کلام نازل ہوا وہ اس پر ایمان لائے، اور مومن بھی. اب یہ اس کے کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے پیغمبر سے انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، جو اللہ کہتا جاتا تھا، اللہ کا حکم آتا وہ اس پہ عمل کرتے تھے. اسی طرح صحابہ کا طریقہ بھی تھا کہ جو کچھ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے وہ اس پر عمل کرتے تھے. یعنی قرآن کو، اب یہ اس کے دوسرے الفاظ میں کہیں گے، قرآن کو وہ اپنے لیے، اپنی زندگی کے عمل کے لیے سمجھتے تھے. ہماری تو یہ حالت ہے ہی نہیں، ہم تو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ قرآن پہ عمل کرنا ضروری ہے، لیکن صحابہ کا یہ طریقہ تھا. اب یہاں اللہ تعالیٰ مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ اس لیے بتا رہا ہے کہ تم بھی قرآن کو اپنی زندگی کے مطابق اس کو ڈھالو، یعنی تم اس پہ سمجھو، عمل کے لیے تمہیں زندگی گزارنی ہے، اس کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اس کو ایسے لو جیسے میرا حکم تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے. ہر روز جو بھی آیتیں ہم لوگ سن رہے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے، تصور میں لانا چاہیے کہ یہ آیت آج میرے لیے، آج یہ آیت آئی ہے. اب اس کی اس میں مجھے آئینے میں مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس کے مطابق اب مجھے زندگی گزارنی ہے. کل من آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، تمام پیغمبر ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، اور کتابوں پر اور رسولوں پر. اچھا، اب ایمان کیا چیز ہے؟ تمام پیغمبر جو تھے وہ ایمان لائے اللہ پر. اب اللہ ایمان لانے کا کیا؟ وہ یقین. اب اس کو کیسے سمجھیں گے؟ اس کو ایسے سمجھیں گے، ایک مثلاً زہر ہے، ہمارے سامنے زہر پڑا ہے، اب وہ زہر ہم نہیں کھائیں گے. کیوں؟ کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ زہر ہمیں مار دے گا، ہماری جان لے لے گا. اب مجھے زہر پہ یقین ہے کہ یہ زہر پہ. اسی طرح مجھے اللہ کی ذات پر یقین لانا ہے. جیسے زہر پہ ہم یقین لا رہے، جیسے آگ ہمارے سامنے جل رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس میں ہم نے کود گئے تو ہمیں جلا دے گی، اسی طرح ہمیں اللہ پہ یقین لانا ہے. تمام پیغمبر، ہر کوئی طریقہ یہی ہے کہ اللہ پر ایمان لانا ہے تو ایسے لاؤ. تمام پیغمبر اللہ پر ایمان لائے. فرشتے بھی. فرشتے کون ہیں؟ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے کارندے ہیں. لطیف ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے،
لیکن اللہ کا نظام، اللہ کے دنیا و کائنات کا جو نظام چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے چلا رہا ہے۔ وہ کتبی، تمام کتابیں، تمام رسول کے جو صحیفے آئے وہ اللہ کی طرف سے ہے، رسول اللہ کی طرف سے۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، کسی پیغمبروں میں کوئی فرق نہیں ہے، سب پیغمبر ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام، یہود جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، انکاری تھے ان سے۔ اسی طرح عیسائی اور یہود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، میری طرف سے جو بھی ہو وہ تمہیں ماننا ہے، چاہے وہ رسول ہے، چاہے وہ کتاب ہے، چاہے وہ اللہ والا ہے، اس کو تمہیں قبول کرنا ہوگا، اس کو تمہیں سننا ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور ایسے سننا ہوگا کہ تمہیں یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ نے میرے لیے مجھے ہدایت کی طرف بلانے کا ایک اسباب دیا ہے، ایک راستہ بتایا ہے، ایک بندہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا کہ اس کو سنو، اس کو جانو، اس کو پہچانو اور اس کے راستے پہ چلو تو تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، تو ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ جو بھی وقت ہم سنیں تو ہم کہیں کہ ہاں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اب یہاں مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ قول نظر آ رہا ہے، یاد آ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں کوئی اچھی بات کہے تو یہ مت دیکھو کہ یہ کون ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ مجھے اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی پہچان کروا رہا ہے، مجھے اچھی بات بتا رہا ہے، مجھے نیک راستے کی ہدایت دے رہا ہے، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی ناپسند ہو، لیکن اگر وہ بات صحیح کر رہا ہے تو اس کو سنو اور اس چیز پر عمل کرو، اس کی طرف مت دیکھو۔ ربنا الیک المصیر، غفرانک، اللہ تعالیٰ ہم نے تجھے سنا اور تیری اطاعت کی اور تو ہمیں معاف کر دے ہماری غلطیوں کو، اے میرے رب، کیوں کہ وہ ہمیں تیرے ہی طرف واپس آنا، ان للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں تیری ہی طرف واپس آنا ہے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ، اب یہ جو دو آیتیں آئیں تو ایک حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، ان کا نام بھی عباس تھا، تو وہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنے جبرائیل علیہ السلام بھی تھے، اتنے میں آواز آئی، دروازہ کھولنے کی آواز آئی، تو ایک فرشتہ آیا، تو جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے فرمایا کہ حضور یہ جو آواز آئی ہے اور یہ جو فرشتہ آیا یہ پہلی دفعہ، یہ فرشتہ دنیا میں پہلی دفعہ آیا ہے اور اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، کسی پیغمبر کے پاس نہیں آیا، بس آپ کے پاس آیا ہے۔ اب فرشتہ جب آیا تو اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ 2 نور کی خوشخبریاں لے لیں آپ اپنی امت کے لیے۔ وہ کیا؟ ایک سورۃ فاتحہ اور دوسرا یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت، یہ خوشخبری لے لیں۔ اس سے پہلے کسی پیغمبر کو، کسی کو بھی یہ نہیں دی گئی، آپ کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے۔ تو اب یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ یہ جو سورہ بقرہ ہے اس میں یہود کا ذکر بھی آیا، نصارہ کا ذکر بھی آیا، مشرک کا ذکر بھی آیا، مومنوں کا ذکر بھی آیا۔ تو اب پورے اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے اور کس طرح اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ مجھے، ظاہر ہے جب ہم اللہ کا راستہ لیتے ہیں تو اس میں مشکلات آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ہر ایک ہمیں پریشان کرتا ہے اور ہمیں اس راستے پہ چلنے کو مشکل بنا دیتا ہے اور ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ دنیا ایک طرف جا رہی ہے اور ہم دوسری طرف جا رہے ہیں تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اور ہم پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیسے کریں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ
اس وقت ہم قرآن پر عمل نہیں کر سکتے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے۔ ہمیں ہر حال میں، ہر زمانے میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ تکلیفیں آئیں گی، سختیاں آئیں گی، سب کچھ آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ آیت اتار کے ایک ہم پہ رحم وہ تو ہے ہی رحم، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں جو مشکلات ہیں، جو مشکلات پیش آ رہی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے یہ والی آیت اور یہ والی دعائیں اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے کہ مجھ سے ایسے دعا مانگو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نے، اللہ تعالیٰ کی یہ ایک رحمت ہے، یہ ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مجھے دیا، اور ان آیتوں کی شکل میں مجھے دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم صراط المستقیم کا جو راستہ ہے، میرا جو راستہ ہے، اس کو مشکل مت سمجھو۔ اس میں جو تمہیں مشکلات آئیں، کوئی رکاوٹیں آئیں، تو تم مجھ سے دعا مانگو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہاں یہ ہے، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، جو اس نے نیکی کی اس کا ثواب بھی اسی کو ہوگا، اس کا اجر بھی اسی کو ملے گا، اور اس نے اگر کوئی برائی کی یا اللہ کی نافرمانی کی تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ کوئی دوسرا کسی کا نہ ثواب لے سکتا ہے اور نہ کسی کے گناہوں کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ سے ہم دعا مانگے، اے ہمارے رب ہمیں مت پکڑ ہم بھول چوک میں، اور کوئی خطا ہو جائے تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں اس میں مت پکڑ، بلکہ ربنا ولا تحملنا علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر اتنا بوجھ مت ڈال، ہماری برداشت سے زیادہ بوجھ مت ڈال، جیسے کہ پہلے لوگوں پر، ہم سے پہلے لوگوں پر تو نے ڈالا۔ ربنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے کے لوگ تھے ان پہ بہت زیادہ سخت شریعت ہوتی تھی۔ اچھا، ربنا لا تو ہم ملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ تعالیٰ ہماری برداشت سے زیادہ ہم پہ بوجھ نہ ڈال، اتنا ڈال جتنا ہم برداشت کر سکے۔ واعف عنا، ہمیں معاف کر دے، ورحمنا، ہمیں بخش دے، واغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، ورحمنا، اور ہم پہ اپنی رحمت نازل فرما، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد کر قوم کافروں پر۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک تو یہ بات اس میں ظاہر ہو گئی کہ جو بھی میرے اوپر تکلیف آ رہی ہے، اب یہ نقطہ آپ لوگ سمجھیں اس چیز کو، مالی لحاظ سے آ رہی ہے، جانی لحاظ سے آ رہی ہے، دنیا کے کسی لحاظ سے بھی اگر میرے اوپر، میری ذات پر کوئی تکلیف ہے، یا میری اولاد پر ہے، یا ماں باپ پر ہے، جس پر بھی ہے، جس کو ہم پہنچاتے ہیں تکلیف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ میں اس کو برداشت کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ یہ تکلیف کو اچھی طرح برداشت کر سکتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم کیوں نہیں برداشت کر سکتے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم پہ اتنی تکلیف ڈالتا ہوں جتنی تم برداشت کر سکتے ہو، لیکن ہم کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہماری کمزوریاں ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں وہ صلاحیت نہیں ہے، ہمیں وہ برداشت نہیں ہے، ہمیں وہ ایمانی طاقت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ذرا سی تکلیف آتی ہے اور ہم گھبرا جاتے ہیں، اور پھر اللہ کا راستہ تو ہم بالکل ہی نہیں برداشت کر سکتے۔ ہم تو دنیاوی چیزیں نہیں برداشت کرتے، بیماری آ جائے تو ہائے ویلا ہے، موت گھر میں ہو جائے تو ایک چیخ پکار ہے، کوئی مالی نقصان ہو جائے تو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، ہم ڈپریشن میں جا رہا ہے۔ اس کی ساری وجہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ سے دور ہیں، ہمارا اللہ سے کنیکشن نہیں ہے، ہمیں اللہ پہ یقین نہیں ہے، ایسے یقین نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے۔ جیسے ہمیں زہر پہ یقین ہے کہ یہ کھائیں گے تو ہم مر جائیں گے، ایسے ہمیں اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ اب مجھے ایسے یقین لانا ہے کہ اگر میں اللہ سے دور ہو گئی تو میں جہنم میں جاؤں گی، یہ مجھے اب یہ یقین لانا ہے۔ اب اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو میں دوزخ میں ضرور جاؤں گی۔ اب اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو قبر کا عذاب میں ضرور بھگتوں گی۔
تو اب مجھے یہ یقین لانا ہے اپنے میں. تو اب اگر مجھ میں برداشت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، میں سمجھ نہیں رہی اور میں ڈپریشن میں چلی گئی ہوں، مجھ پہ بلڈ پریشر ہو گیا ہے اور میں خودکشیاں کر رہی ہوں اور نفسیاتی مریض بن گئی ہوں، تو اس کی ساری وجوہات جو ہیں وہ ہے ہماری اللہ سے دوری. کیوں کہ اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا، اللہ نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا ہے. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائی ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بنایا ہے، اپنی پہچان کے لیے بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنا، اپنے رنگ لینے کے لیے بنایا ہے. تو اگر میں اب مجھے اس میں دیکھنا چاہیے کہ مجھ سے یہ جو بھی اگر مجھے دنیاوی لحاظ سے کہیں سے بھی کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں. مجھے اپنا علاج کرنا ہے، مجھے اپنے روحانی علاج کرنا ہے. روحانی علاج ایک ہی ہے، قرآن اور سنت، لیکن وہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کے ہی حاصل کرتے ہیں. کیوں اللہ والے کی صحبت میں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے دنیا میں کہ بندوں کو میں ہدایت پہنچاؤں گا اپنے کسی بندے کے ذریعے سے. اب اس کا کام کیا ہے کہ وہ بندہ اللہ کے حکم کے مطابق ان کی روحانی، نفسیانی، اخلاقی تربیت کرے گا، ان کی مرضوں کو دور کرے گا. تو جب اس اللہ والے کی صحبت میں بیٹھوں گی تو پھر مجھے وہ روحانی غذا ملے گی. آہستہ آہستہ میرے جو دل و دماغ پر جو زنگ ہے اور میں شیطان کے قبضے میں آئی ہوں، وہ سب وہ مجھے چھڑوا دے گا. تو آہستہ آہستہ جب میں اللہ کے قریب ہوتی جاؤں گی تو ایک ساری یہ آیت پھر مجھ پہ وہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی تکلیف دے گا اس کو میں راضی برضا رہوں گی، میں خوش رہوں گی، میں مطمئن رہوں گی، میں پریشان نہیں ہوں گی، کیونکہ رب کی طرف سے آئی ہے، محبوب کی طرف سے آئی ہے. اس میں یہ سارا نقطہ ہے. اللہ کہتا ہے تم جو کرو گے، اچھائی کرو گے، اس کا تمہیں فائدہ ہے، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے محبوب کو کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہیں فائدہ ہوگا. میرے خلاف چلو گے، میری مرضی کے خلاف چلو گے، شیطان کے راستے پہ چلو گے تو اس کا نقصان تمہیں ہی ہوگا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تم میرا کہنا نہیں مانو گے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تم میرے محبوب کا کہنا نہیں مانو گے، مجھے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق تمہیں پڑے گا. یہ نقطے اب ہمیں سمجھ لینے چاہیے. ہم تو کہتے ہیں اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ کے لیے کیا، اللہ کے لیے کیا. اللہ کے لیے نہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں ہم، اللہ کے لیے نہیں کر رہے. اب یہ ہم اللہ پہ احسان جتاتے اللہ کے لیے کیا، اللہ کے لیے کیا، اللہ کے نہیں، میں اپنے لیے کر رہی ہوں. جو کچھ کرے میں اپنے لیے کر رہی ہوں. انسان ہے، انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، انسان کمزور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا طریقہ بتایا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ اللہ تعالیٰ میں کمزور ہوں، میں بھول چوک ہے اور کہیں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی سستی ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا. اور مجھ پر وہ ربنا لا تو ہم مل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے پہلے کی قوموں. اب پہلے کی قوموں پہ نمازیں 50 تھی اور روزہ کیسا تھا کہ روزہ ابھی ان کو ختم نہیں ہوا تھا. روزہ اگر انہوں نے کھولا ہے مغرب کے بعد انہوں نے روزہ کھولا ہے اور اس کے بعد اگر وہ سو گئے، تھکن سے کسی وجہ سے سو گئے، تو ان کو دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا. ان کو پھر مہلت نہیں ملتی تھی سحری کھانے کی، دوسرا ان کا روزہ آٹومیٹک ان کا دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا. اس کے علاوہ میاں بیوی کے تعلقات کی بھی اجازت نہیں تھی، دوری تھی، دور رہو گے، کافی وہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے قوموں کو کافی سخت ان کی شریعت تھی. لیکن یہ تو حضور کی 50 نمازیں تھی. ہماری کتنی نمازیں؟ 5، لیکن ثواب کتنا ہے؟ 50 نمازوں کا. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر مجھے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگے، ربنا تو ہم ملنا مالا طاقت، اللہ تعالیٰ میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہ ڈال، میرے رب نہ ڈال. واعف عنا، مجھے معاف کر دے، واغفر لنا، بخش دے، ورحمنا، مجھ پر رحم فرما، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، مجھے کافروں پر مدد عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.